نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ ماہ ربیع الاول زیادہ افضل ہے یا رمضان المبارک؟ اس ماہ ربیع الاول کی ایسی فضیلت و منقبت ہے جو بعض حیثیتوں سے تمام مہینوں کی فضیلت پر بڑھی ہوئی ہے، اور بعض حیثیتوں سے اس لیے میں نے کہا کہ رمضان المبارک کی فضیلت تو حق تعالی نے بھی بیان فرمائی ہے، اور ماہ ربیع الاول کی فضیلت حق تعالی نے بتلائی نہیں بلکہ صرف بنائی ہے۔ پس رمضان المبارک کی فضیلت تو بنائی بھی ہے اور بتلائی بھی ہے، اور ربیع الاول کی صرف بنائی ہے بتائی نہیں، تو جس کی فضیلت بتائی بھی اور بنائی بھی وہ افضل ہے اس ماہ سے جس کی فضیلت صرف بنائی ہو اور بتائی نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض حیثیت سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور وہ حیثیت یہی ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بس خاص اس حیثیت سے اس کو رمضان پر بھی فضیلت ہے۔ اور اگر نظر کو زیادہ وسیع کیا جائے تو رمضان المبارک کو اس حیثیت سے بھی ربیع الاول پر معنی فضیلت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول میں یہ شرف کہاں سے آیا؟ آپ کی ولادت شریفہ کے ظرف ہونے سے۔ اور رمضان المبارک میں شرف کیوں؟ آپ کی عبادت شریفہ کا ظرف ہونے سے۔ پس ربیع الاول شریف تو ولادت شریفہ کا ظرف ہے، اور رمضان المبارک عبادت مبارک کا ظرف ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ کی ولادت سے افضل ہے، اس لیے ولادت پیدائش سے مقصود اور اس کی غائب عبادت ہی ہے، پس عبادت شریفہ کا ظرف ولادت شریفہ کے ظرف سے افضل ہوا۔ لیکن تاہم ربیع الاول کو اس خاص حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت باسعادت ہوئی، سورۃ رمضان المبارک پر فضیلت ہے۔ ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ثابت نہیں۔ ربیع الاول کی فضیلت میں بے شک ثابت ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی عبادت کی تخصیص درست نہیں، کیونکہ فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فضیلت والے زمانہ کو شرعی دلیل کے بغیر جس عبادت کے لیے چاہے خاص کر لیا جائے۔ ربیع الاول میں فضیلت تو ثابت ہے، مگر ذکر نبوی کے لیے اس کی تخصیص ثابت نہیں۔ جیسے جمعہ کے دن روزہ کی تخصیص کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، باوجود کہ اس کے فضائل بھی وارد ہے، چنانچہ حدیث شریف میں اس دن کی فضیلت میں آیا ہے فیہ ولد آدم وفیہ ادخل الجنت وفیہ حبط الی الارض، یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی روز زمین میں اتارے گئے۔ تو دیکھیے جمعہ کے ماہ میں بارے میں باوجود یہ کہ فضائل خود حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن اس دن میں تخصیص صوم یعنی خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو ربیع الاول کی فضائل تو منصوص بھی نہیں بلکہ مستنبط ہے، تو اس میں تخصیص ذکر کی آیت کیسے ہوگی؟ مگر اس ممانعت کے باوجود ہم اس ماہ کی فضیلت کے منکر نہیں۔ ماہ ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ مجالس منعقد کرنا یہ تاریخ اگرچہ بابرکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس میں مزید برکت کا باعث ہے، لیکن چونکہ اس کی تخصیص اور اس میں اس ذکر کا التزام و ثابت نہیں، اس لیے بدعت ہے، اس لیے اس تاریخ کی تخصیص کا ترک کر دیں گے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ تخصیص لازم ہے، بغیر اس ماہ ربیع الاول میں ذکر میلاد جائز ہے۔ ربیع الاول میں تقریر کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولایت کے متعلق لوگوں میں آج کل بہت سے منکرات اور بدعات شائع ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو عقائد و اعمال خراب ہو گئے ہیں، اور ان منکرات و بدعات کا ارتکاب اسی مہینہ میں اکثر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی یہ مضمون اس وقت اختیار کیا گیا تاکہ یہ بتلایا جائے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس اس وقت یہ ذکر کی بنا اور مقصد ربیع اول کی تخصیص نہیں بلکہ منکرات پر نکیر کرنا اصل بنا اور مقصد ہے۔ اس لیے چند سال سے میرا یہ معمول ہے کہ میں ربیع اول کے شروع میں ایک واضح افراط و تفرید کرنے والوں کو یعنی کوتاہی اور غلو کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں، اور اس میں ضمن علمی فوائد اور حقائق کا بیان بھی آ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں اجتماع یعنی جلسہ اور تقریر احکام سننے کے لیے ہو، اور اس میں یہ مبارک واقعہ اور فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہو جائے۔ یہ صورت بلا نکیر جائز ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے۔